أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أنا أكثر قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خیر ثوابا و خیر عقبا۔ بیان کیجیے ان کے لیے مثال دو آدمیوں کی، ان میں سے ایک کے لیے دو باغ تھے انگوروں کے اور ان کو گھیر رکھا تھا کھجوروں نے اور درمیان میں نہر تھی اور ان کے درمیان میں کھیت تھا۔ دونوں باغ پورا پھل لاتے تھے اور اس میں کچھ بھی کمی نہیں کرتے تھے اور درمیان میں نہر بہہ رہی تھی اور اس کے لیے اور بھی میوجات اور اس کے لیے اور بھی ساز و سامان تھا۔ بس وہ بات کرنے لگا اپنے ساتھی سے اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں زیادہ ہوں تم سے مال کے لحاظ سے اور عزت والے افراد کے لحاظ سے، اور داخل ہوا باغ میں اور وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں نہیں خیال کرتا کہ یہ مال کبھی بھی تباہ ہوگا اور میرا خیال نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ اگر میں لٹایا گیا اپنے رب کے پاس تو میں پاؤں گا بہتر تم سے پلٹنا۔ تو کہا اس سے اس کے ساتھی نے، وہ اس کے ساتھ بات کر رہا تھا، کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا جس نے تم کو مٹی سے بنایا اور پھر نطفے سے اور پھر تمہیں مکمل آدمی بنا دیا؟ لیکن وہ اللہ میرا رب ہے، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہوں۔ ہائے کاش جب تو داخل ہوا باغ میں تو کہتا یہ سب کچھ وہ ہے جو میرے اللہ نے چاہا ہے، کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ رب العزت کی۔ اگر تو دیکھتا ہے میں کم ہوں تم سے مال کے لحاظ سے اور اولاد کے لحاظ سے،
امید ہے میرا رب مجھے دے گا جو بہتر ہوگا تیرے باغ سے، اور چلا دے ان پر کوئی عذاب آسمان کا، پس ہو جائے وہ چٹیل میدان، یا اس کے پانی کو خشک کر دے تو طاقت رکھے اس کو طلب کرنے کی۔ پس گھیر لیا اس کے باغ کو، پس ہو گیا وہ صبح کو ہاٹ پڑتا تھا جو اس نے خرچ کیا، وہ گرا پڑا تھا اپنی سارا کچھ ساز و سامان کے ساتھ، اور وہ کہہ رہا تھا ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا ہوتا، اس کے لیے کوئی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی اللہ کے سوا، اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتا تھا۔ وہاں سچی بادشاہی ہی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وہ بہترین بدلہ دینے والے ہیں اور وہی بہترین انجام کی جگہ ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ 15واں سپارہ سورۃ کہف، سورت کا 5واں اور پارے کا 17واں رکوع ہے، جس کی تلاوت اور ترجمہ آپ نے سنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے تلاوت شدہ آیات مبارکہ کے اندر 2 بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس واقعہ کو بیان کیا ہے۔ سورۃ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 بڑے مشہور واقعات کو بیان کیا ہے۔ ایک اصحاب کہف کا واقعہ ہے جو ابتدائی رکوعوں کے اندر دوسرے اور تیسرے اور چوتھے رکوع کے اندر اس کا تذکرہ ہے۔ پھر دوسرا واقعہ ہے یہ 2 بھائیوں کا جو قرآن مجید نے سورۃ کہف کے 5ویں رکوع کے اندر اس کو بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد 9ویں اور 10ویں رکوع کے اندر ایک واقعہ ہے حضرت موسیٰ کا اور حضرت خضر کا علیہم الصلاۃ والتسلیمات۔ 2 رکوعوں کے اندر قرآن مجید نے اس واقعہ کو بیان کیا ہے، اور پھر 11ویں رکوع کے اندر واقعہ ہے حضرت ذوالقرنین کا۔ قرآن مجید نے ان کا سفر نامہ اور ان کے واقعہ کے 3 حصے، جو مشرق کی جانب سفر تھا، مغرب کی جانب سفر تھا اور شمال کی جانب سفر تھا، اور پھر یاجوج ماجوج کا تذکرہ، چنانچہ قرآن مجید نے سورۃ کہف کے 11ویں رکوع کے اندر اور 16ویں پارے کے دوسرے رکوع کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے۔ واقعات جو ہوتے ہیں ان سے بہت ساری چیزیں عبرت کی اور بہت ساری چیزیں حکمت کی اور بہت ساری چیزیں سمجھ کی واقعات سے انسان کو ملتی ہیں۔ اس دنیا کے اندر جب سے انسان آیا ہے واقعات کی حقیقت ہے، اور واقعات سے انسان بہت سارے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے گزشتہ قوموں کے احوال کو اور واقعات کو بیان کیا ہے۔ قرآن مجید کا ایک اہم موضوع ہے جس کو کہتے ہیں قصص القرآن، قرآن کے واقعات۔ اللہ رب العزت کی ذات نے قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ کیا اور اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو واقعات میں نے بیان کیا کہ اس کے اندر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ نے کہیں سے پڑھا نہیں ہے اور آپ نے کہیں سے مطالعہ نہیں کیا ہے، آپ کا کوئی استاد نہیں ہے۔ صدیوں پہلے کے واقعات اور سچے واقعات کسی کو کسی سچی تاریخ کی کتاب کے ساتھ یا تاریخ کے کسی بھی سچے یعنی جو معاملات ہیں لائبریری ہے وہاں سے آدمی اس کا مطالعہ کر کے اس کے کسی حصے کو جھٹلا نہیں سکتا۔ ایسا آدمی جس نے کسی سے نہ پڑھا ہے اور جس نے نہ کسی جگہ کا مطالعہ کیا ہے، وہ ایسے سچے اور پکے واقعات کو بیان کرتا ہے، تو یہ دلیل بنتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور پیغمبر ہیں، اور اللہ رب العزت کی ذات جو ہے ان کو واقعات بتاتے ہیں، اور اللہ رب العزت جو ہیں ان کے سامنے ان کو واقعات کا تذکرہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید ان واقعات کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہوتی ہے۔ بہت سارے واقعات لوگوں کے، پہلے لوگوں کے احوال جو آپ کے لیے مشکل حالات ہیں، جو آپ کے لیے پریشان کن حالات ہیں، ان واقعات کے ساتھ انسان تسلی حاصل کرتا ہے
کہ یہ مشکل وقت قوموں پر آتا ہے اور پھر آنے کے بعد گزر جاتا ہے، لیکن قومیں جو ہیں اس مشکل اوقات کے اندر بھی اپنے صبر کے دامن کو اور استقلال اور استقامت کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑتی ہیں۔ یہ جو خرابیاں ہیں سیاسی لحاظ سے ہوں، معاشی لحاظ سے ہوں، یا دفاعی لحاظ سے ہوں، یا حفاظتی لحاظ سے ہوں، کسی صورت کے اندر قوموں کے اوپر اگر کوئی پریشانیاں آ جائیں اور کوئی واقعات اور معاملات آ جائیں، سب سے زیادہ جو پریشان کن بات ہوتی ہے کہ جب قومیں ناامید ہو جائیں کہ کہیں اب ہمارے لیے اسی چیز کا چلنا ہے اور ہم نے انہی حالات کے اندر رہنا ہے۔ یہ ناامیدی اس کو نہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، نہ دین اور اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش ہے، نہ بہادر قوموں کے لیے ان ناامیدی والی باتوں کا کہیں تذکرہ ملتا ہے۔ قوموں کے عروج و زوال کو پڑھا جائے اور قوموں کے گزشتہ احوال کو جانا جائے، اس کے اندر بہت ساری عبرت کی اور بہت ساری نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں۔ حالات اس دنیا کے اندر ایک جیسے نہیں رہتے۔ قرآن مجید نے اس کے بارے میں تذکرہ فرمایا ہے کہ یہ احوال اور حالات مختلف قوموں پر آتے ہیں اور یہ بدلتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ لوگوں پر دن آتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، قومیں ڈٹ جاتی ہیں، قائم رہتی ہیں، صبر اور استقامت اور استقلال کا پہاڑ ثابت ہوتی ہیں اور اپنے دامن کے اندر کبھی بھی ناامیدی کو نہیں آنے دیتی اور محنت اور کوشش جاری رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کے اندر بھی، اللہ تعالیٰ ان مشکلات کے اندر بھی، اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو بظاہر حالات ناامیدی والے ہوتے ہیں اس کے اندر امید کی کرن کو پیدا کرتے ہیں، اور پھر ایسے حالات اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں اور ایسے حالات بن جاتے ہیں کہ آدمی پھر جب ماضی کو دیکھتا ہے تو یہ خیال کرتا ہے ایسے ہمارے اوپر اس طرح کے احوال تھے اور ایسا زمانہ بھی گزرا ہے۔ اس لیے جو واقعات ہوتے ہیں ان کے اندر بڑا سبق ہوتا ہے اور ان واقعات کے اندر بڑی عبرت والی بات ہوتی ہے۔ جتنے دانا لوگ ہیں، جتنے سمجھدار لوگ ہیں اور جتنی دانائی اور سمجھداری والی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے اندر لوگوں کے واقعات اور احوال ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تسلی ہوتی ہے اور ان واقعات سے آدمی اپنے لیے بہت سارا عبرت کا اور بہت سارا سبق جو ہے عبرت اور سبق وہاں سے حاصل کرتا ہے۔ ایک عجیب واقعہ جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے اسی دور کا واقعہ ہے اور اسی پاکستان کا واقعہ ہے اور یہیں کا واقعہ ہے، احوال اور حالات ہیں۔ ایک صاحب بیان کرتے ہیں، جو میں ایک صاحب کہوں گا تو آپ کا کیا خیال ہے وہ کون ہوگا؟ جوید چودھری ہوگا۔ جو واقعہ جو قرآن اور حدیث کی باتیں ہیں ہم اس کے بارے میں کوشش کرتے ہیں کہ بلفظ اس کا تذکرہ کیا جائے، لیکن جو قصہ اور واقعات ہوتے ہیں ان کا خلاصہ اور اس سے جو بات سبق کی ملتی ہے ہم نے اس کا تذکرہ کرنا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ایک صاحب تذکرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جو میں ان کو جانتا ہوں تعلیمی لحاظ سے کوئی ان کے پاس بڑی ڈگریاں نہیں ہیں اور سمجھداری کے لحاظ سے میں ان کے بارے میں بہت زیادہ یہ نہیں سمجھتا کہ وہ بہت زیادہ سمجھداری رکھنے والے ہیں۔ روابط اور تعلقات کے لحاظ سے میں ان کو جانتا ہوں کہ بہت سارا ان کا تعارف اور بہت سارا ان کا رابطہ اور بہت سارا ان کا واسطہ پبلک کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ نہیں تھا، لیکن میں نے دیکھنے کے اندر اس کو دیکھا کہ معاشی لحاظ سے اللہ کی ذات نے زمین سے اس کو آسمانوں تک پہنچا دیا۔ جس کے پاس کچھ نہیں تھا اللہ کی ذات نے اس کو مارکیٹ کے اندر، منڈی کے اندر اور یعنی اناج غلہ منڈی کے اندر اس کو بہت بڑا آرتی بنا دیا اور بہت بڑی دکان کا اور بہت بڑے وہاں سٹور کا اور بہت بڑے گودام کا اس کو مالک بنا دیا۔ میں نے اس سے پوچھا یار مجھے واقعہ سناؤ، مجھے یہ بتاؤ یہ تبدیلی کیسے آئی، یہ حالات کس طرح پلٹا کھایا اور یہ حالات جو ہیں یہ کس طرح جو ہے اس طرح ہوئے ہیں۔ وہ بیان کرتا ہے کہ میں ایک جگہ، یہ ٹھیلا جو تھا کریانے والی دکان، میں ایک جگہ ملازمت کرتا تھا، تو میں بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت آئی، ابھی آ کر وہ کھڑی ہے تو وہ دکاندار نے کہا جی ابھی بھی پیسے نکالو، تم پھر لینے کے لیے آ گئی ہوگی اور پہلے تمہارے اتنے پیسے رہ گئے ہیں اور تم نے اتنے پیسے دینے ہیں اور تمہارا کھاتا یہ بتا رہا ہے۔
وہ بیچاری کچھ کیا کہتی، جو چیز لینے کے لیے آئی تھی وہ کیا تذکرہ کرتی، جب دکاندار نے پہلے ہی گزشتہ جو معاملات تھے اس کی ایک لسٹ جو ہے ان کے سامنے رکھ دی۔ کہتے ہیں وہ عورت بیچاری بڑی پریشانی کے ساتھ واپس چلی گئی۔ جب وہ واپس چلی گئی تو میں نے اسے، جو میرا دوست تھا دکاندار، میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے یار، یہ کون عورت تھی اور آپ نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، اور یہ اس سے آپ نے کیا لینا اور کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا کہ یہ بیوہ ہے، اس کی 2 بیٹیاں ہیں، یتیم بیٹیاں ہیں، اور اس کا خاوند سعودیہ میں تھا، روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کی کو وہ بیچارہ وہاں سے پیسے بھیجتا تھا، کچھ زمانہ تک وہاں سے کچھ پیسے آتے رہے، کوئی پنشن یا کوئی شکل تھی وہاں اس کی وہاں سے، اور پھر یہ مجھ سے لے جاتی اور پھر اس کے بعد وہ پیسے سودا لے جاتی اور پیسے ادا کر دیتی۔ اب کوئی وہاں سلسلہ ایسا بنا ہے، وہاں سے پیسے آنے بند ہو گئے، اور عزیز و اقربا جو یہاں تھے انہوں نے بھی اس سے ہاتھ اٹھا لیا۔ ابا جان اس کو سودا دے دیا کرتے تھے اور اس کا کھاتا کافی بڑھ گیا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جس طرح پیسے آتے یہ ادا کرتی جاتی تھی، یہ فلاں گلی کے اندر فلاں علاقے کے اندر اس کا گھر ہے، اور اب یہ عرصے سے اب پیسے نہیں دے رہی اور اس طرح سودا لے جا رہی ہے، اس لیے میں نے اس سے کہا اب ہمارے پاس سودا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو تھی کوئی مجھے تنخواہ ملی تھی اور میرے پاس پیسے سے 1500 روپیہ، میں نے اس کا سامان لیا، کوئی آٹا چاول، کوئی گھی چاول، جو ضروریات ہیں، پتی چینی، میں نے اس کا ایک پیکٹ سا بنایا، اور میں اس کا گھر معلوم کر چکا تھا۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور وہاں پر پیکٹ پڑا ہوا تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے اس کے خاوند کا نام پوچھ لیا تھا۔ میں نے کہا وہ جو آپ کے میاں جن کا انتقال ہو گیا، میں نے سعودیہ میں نے ان کے کچھ پیسے دینے تھے، اور میں نے کہا ان کی عزت نفس بھی رکھ لی جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان کی عزت نفس کے اوپر کوئی حرف آئے اور یہ میری بات کا انکار کر دیں۔ تو کہنے لگا کہ میں نے ان سے کہا کہ میرا ان کے ساتھ کوئی معاملہ تھا اور میں ان کا ادائیگی نہ کر سکا۔ اب میرے ذہن کے اندر آیا مجھے اللہ نے وسعت دی ہے، چلو تھوڑے تھوڑے کر کے ان کی ادائیگی کا سلسلہ کیا جائے۔ میں نے یہ سمجھا کہ آپ کی ضرورت ہوگی، تو یہ میری طرف سے جو میں نے ادائیگی کرنی تھی، میں نے اس میں سے کچھ یہ چیزیں گھر کی ضروریات کی میں نے آپ کو بھیج دی ہیں، اور میں کوشش کروں گا ہفتہ بار یا 15 دن کے بعد میں آپ کے ساتھ یہ سلسلہ کرتا رہوں۔ کہتے ہیں کہ پھر وہ دن تھا، میں نے اس کو ادا کیا۔ وہ پہلا دن تھا کہ میں نے اپنی جیب سے 1500 روپیہ خرچ کیا۔ کہتے ہیں کہ اس دن کے آنے سے پہلے جو میرے جہاں میں کام کرتا تھا، تو جو میرا مالک تھا اس نے کہا یار یہ غلہ اناج کا کام تھا، چاول، اس نے کہا کہ آپ کی ضروریات ہیں، ایسا کرو، میرا خیال یہ ہے کہ تم ایسا کر لو، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ کیا یہ ہماری دکان کے باہر جگہ خالی ہے، ہم سے چاول لے لو، ہم سے چینی لے لو، ہم سے یہ چیزیں لے لو، آپ چھوٹے چھوٹے پیکٹ بنا لو۔ ہمارے پاس پرچون کے اس طرح گاہک آتے ہیں، ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہم ان کے ساتھ ڈیل کر سکیں، تم یہاں بیٹھ جاؤ، ہم سے لے لیا کرو، اور جو سیل ہو جائے ہمیں پیسے واپس کر دیے اور اپنے پیسے اپنے رکھ لیا کرو۔ کہا کہ ان دنوں کے 15 دن کے آنے سے پہلے اللہ کی ذات نے وہ 1500 بھی مجھے دے دیا، اور پھر میرے لیے انتظام ایسا کر دیا کہ میں نے 15 دنوں کے بعد ان کے لیے ایک پیکٹ بنایا اور پھر میں نے وہاں پر دے دیا۔ کہتے ہیں وہ واقعہ میں نے کیا کہا کہ واقعات سے انسان کے لیے بہت ساری چیزیں سبق کی ہوتی ہیں۔ کہا ایک دفعہ صرف 1500 روپیہ میں نے اپنی جیب سے ادا کیا، ایسے سلسلہ چلتا رہا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ کہتے ہیں ایک عرصہ گزرا تو میرا مالک مجھے کہنے لگے وہ ٹھیا جو تھا، اس ٹھیے سے اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت ڈالی، ایسی برکت ڈالی، ایسی برکت ڈالی۔ ایک دن آیا کہ اللہ کی ذات نے، میں نے پھر ان کا خرچہ بڑھا دیا، پھر میں نے وہ خرچہ وہ نہیں رکھا، پھر میں نے جو سیل تھی اس کے اندر میں نے متعین کر دیا کہ جو مجھے پرافٹ آئے گی، پھر کہا کہ میں نے 10% رکھا، پھر میں نے اس کو 20 کیا، پھر میں نے ان سے ہٹ کر اور لوگوں کو دیکھا
جو ضرورت مند ہیں اور جہاں پر یہ چیز کی ضرورت ہے میں وہاں پر خرچہ کرنے لگا۔ کہا ایک وقت آیا کہ میں نے اپنی کمائی کا 60% جو ہے ایسے کاموں کے لیے مقرر کر دیا۔ کہا کہ پھر مجھے مڑ کر نہیں دیکھنا پڑا کیا ہوا ہے۔ ایک دن آیا کہ وہ جو جگہ تھی اللہ کی ذات نے وہ بھی مجھے دے دی، اور پوری مارکیٹ کے اندر میرا نام تھا اور میرا نام چلنے لگا۔ اور پھر کہا کہ وہ جو عورت تھی جس کے ساتھ وہ بیوہ عورت، کہا اس کی وہ دونوں بیٹیاں ڈاکٹر بن گئیں، اور وہ بڑا اللہ کی ذات نے ان کو بڑے عہدوں کے ساتھ نوازا۔ اب وہ بیوہ بھی اسی طریقے کے ساتھ ایک NGO چلا رہی ہیں مسکینوں کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، اور میرے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہے، اور میں اب 60% جو ہے کمائی کا اپنے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر نکالتا ہوں، اور یہ جو حالات دیکھ رہے ہیں مجھے اللہ کی ذات نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا ہے۔ واقعات جو انسان کے لیے بڑے عبرت کے، اور واقعات بڑے انسان کے لیے سبق کے معاملات ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے سورۃ کہف کے اندر یہ دو بھائیوں کا وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، یہ دو بھائیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک نے اپنی دولت کو اور مال کو اسی طرح رفائی کاموں کے اندر، اچھے کاموں کے اندر خرچ کیا، بظاہر اس کا رزلٹ اور نتیجہ کسی وقت نظر نہیں آتا ہے، اور دوسرے نے اپنے ابا سے جو 4000 اشرفی بطور ترکے کے ملی تھی اس نے اپنی دنیا کے اندر ایک جگہ خریدی، دنیا کے بنانے پر خرچ کر دیا، اور پھر اس میں باغیچہ لگایا، پھر اس میں اس نے بہت سارے معاملات کیے، اور اس کا ایک بہت بڑا زرعی فارم بن گیا، اور اس کا بہت بڑا بزنس بن گیا، اور بہت بڑا اس کا نام بن گیا، اور اس کے پاس لوگ آتے تھے اور وہ ان کے پاس بیٹھتے تھے، اور اس کے پاس بہت ساری محفلیں ہوتی تھیں، اس کا شہر کے اندر بڑا تذکرہ ہونے لگا اور بڑا نام والا ہو گیا۔ ایک دن اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ قرآن مجید اس کا تذکرہ کر رہا ہے، اپنے بھائی کو کہتا ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس کے ساتھ چپکے سے باتیں کر رہا تھا اپنے بھائی سے، اور اپنے باغ میں داخل ہوا تو اپنے ساتھ زیادتی اور ظلم کر رہا تھا، اور کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا، اے میرے بھائی تو نے اپنی دولت کا کیا کیا ہے؟ کیا نہیں دیکھتا انا اعز من کا مالا واعز نفرا، انا اکثر من کا مالا واعز نفرا، میرا مال بھی زیادہ اور میرے ساتھ دوست احباب عزیز و اقربا اور میری جماعت اور میری پارٹی بھی زیادہ ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، باغ میں داخل ہوا تو قرآن کہتا ہے اپنے ساتھ زیادتی کر رہا تھا۔ زیادتی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جب انسان کے اندر میں آتی ہے، میں یہ ہوں، میری یہ محنت ہے اور میری یہ کوشش ہے اور میرے یہ روابط اور تعلقات ہیں، میں نے یہ سب کچھ کیا ہے اور میری وجہ سے یہ سب کچھ آیا ہے، اللہ کی ذات کو میں جو ہے وہ اچھی نہیں لگتی ہے۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، کہنے لگا یہ میرا باغ جس کو تم دیکھ رہے ہو، میرا خیال نہیں ہے کہ اس پر کبھی بھی فنا ہونا آئے گا اور یہ کبھی بھی برباد ہوگا۔ بھائی نے کہا ہوگا کہ آخر ایک دن مرنا ہے تو پھر جانا ہوگا، پھر تو کیا کرے گا باغ کا جب تیرا سفر آخرت کا شروع ہوگا؟ تو کہنے لگا وہ ما اظن الساعۃ قائمہ، میرا کوئی خیال نہیں ہے کہ قیامت آئے گی، یہی دنیا میٹھی ہے اور اسی کے اندر بس رہنا ہے، مجھے نہیں خیال ہے قیامت آئے گی۔ اور سنو اگر آ گئی تو پھر بھی میں تم سے بہتر ہوں گا مال کے لحاظ سے اور عزت کے لحاظ سے، پھر بھی میرے لیے وہاں پر مقام ہوگا اگر قیامت آئے گی۔ وہ بھائی اس کا بڑا سمجھدار تھا اور اس وقت کہنے لگا قالا یا لیتنی، قرآن مجید یہ کہتا ہے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس کا بھائی اس کے ساتھ بات کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہائے کاش کہ تو نے اپنے اللہ، تو یہ کہتا کہ یہ میرے رب کا فضل اور کرم ہے۔ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، جو میرے اللہ نے چاہا میں نے جگہ لی، موقع کی، میرے اللہ نے چاہا میں نے اس کے اوپر جو چیزیں لگائیں وہ موقع کی، میرے اللہ نے چاہا پانی کا بہترین انتظام ہو گیا، میرے اللہ نے چاہا کہ اس سے عمدہ پیداوار ہو گئی۔
کتنے ہیں جو اپنی طرف سے بڑی عمدہ جگہ لیتی ہیں، وہیں ڈوب جاتے ہیں اور بلاک ہو جاتے ہیں۔ پوچھا جاتا ہے کیا حالات ہیں، کہتے ایک سودا لیا وہیں بلاک ہو گئے، ہل چل ہی نہیں ہے، وہیں پر بالکل جام ہو کر رہ گئے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بالکل پک جاتا ہے، کھانے کے قریب ہو جاتا ہے، اور آج بھی اب خوشیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح بکے گا، اس کا ریٹ یہ لگے گا، اس طرح دولت کی آمد ہوگی، اور پھر اس کے اوپر ہوا چلتی ہے اور پانی برستا ہے اور اس کے اوپر برف آتی ہے اور سیلاب آتا ہے، اور وہ ساری زمین کو اور ساری زراعت کو اور ساری کی ساری پیداوار کو بہا کر لے جاتا ہے، اور پھر انسان ہاتھ ملتا رہتا ہے۔ تو بھائی کہنے لگا لولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، تجھے کیوں ایسا نہیں ہوا کہ تو جب داخل ہوتا تو کہتا یہ سب کچھ میرے اللہ کا دیا ہوا ہے، میری طاقت اور قوت نہیں ہے، مجھے تو حکم تھا محنت کرو، میں نے کی، یہ سب کچھ اس نے دے دیا، میری محنت اور کوشش اس کے حکم کے ساتھ تھی، لیکن یہ سب کچھ ملا ان کی مرضی کے ساتھ اور ان کی منشا کے ساتھ اور ان کے حکم کے ساتھ ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تم اس کے اوپر کوئی عذاب آ جائے آسمانوں سے، اور یا اس کا پانی جو نہر پاس بہہ رہی ہے وہ خشک ہو جائے، تو پھر کیا تو کرے گا؟ قرآن مجید کہتے ہیں وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، اور اس کا جو باغ تھا اس کو کسی عذاب نے گھیر لیا، پھر اپنے ہاتھ ملتا تھا، جو کچھ خرچ کیا اور جو کچھ وہ اس کی تازگی اور اس کے بیوجات کو دیکھتا تھا، اور پھر کہنے لگا کہ ہائے کاش یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ اس سے بھلا کیا پتہ چلتا ہے؟ جب آدمی اپنی فیکٹری کی طرف نظر کرتا ہے، اپنی دکان کی طرف نظر کرتا ہے، اپنے کام کی طرف نظر کرتا ہے کہ یہ اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہے، تو گویا اپنے اللہ کو بھول گیا، اس نے اللہ جیسا اپنے کام کو سمجھ لیا، اور ایک قسم کا شرک ہے۔ اس بھائی نے بھی اپنے کام کو یہ سمجھ لیا تھا اور یہ کہنے لگا میری ہنرمندی اور میرا بہترین فیصلہ اور میرے لیے عمدہ ترین جو ہے وہ انتظامات، لیکن جب وہاں سے تباہی کا فیصلہ ہوا تو کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا۔ تو یہ واقعات جو ہیں ان کا انسان کے لیے سبق ہوتے ہیں اور عبرت ہوتے ہیں۔ یہ سورۃ کہف کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے دو بھائیوں کا واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر جو میرے اور آپ کے لیے سبق ہے ہمیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، سنتے ادا فرما دیجیے۔